سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ADHD کے بارے میں کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کیا ہے۔ یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جس میں انسان جو ہے وہ سیلف کنٹرول اس کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی 3 بنیادی اقسام ہیں جن میں انٹینٹیونیس ہے، دوسرے نمبر پر آتی ہے امپلسونیس یعنی کہ ہائپر ایکٹیویٹی، اور تیسرے نمبر پر یعنی کہ کمبائن۔ انٹینٹیونیس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ پرسن کو بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ بینگ آرگنائزڈ ہے، وہ چیزیں ترتیب سے رکھے، اپنے پلان جو ہے ترتیب کے مطابق سر انجام دے، یا اپنے کمرے میں ہی اپنی جو پرسنل یوز کی چیزیں ان کو ترتیب میں رکھے۔ اس کے بعد ان اٹینٹیونیس کی جو دوسری علامت ہے وہ یہ کہ فارگیٹفلنیس، پرسن جو ہے وہ ہر بات بھول جاتا ہے، گھر سے نکلتے ہوئے بھول جاتا ہے کہ اس کے پاس کیا کیا چیزیں تھی، اس کو کیا کیا چیزیں لے کر جانی تھی، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جائے گا تو بھی بھول جائے گا کہ وہ اس کمرے میں کیوں آیا۔ یہ تمام علامات جو ہیں وہ کم درجے پر ہر انسان میں پائی جاتی ہیں، لیکن ایک ایوریج جو اسپین ہے اس سے زیادہ اگر آپ کے اندر یہ باتیں علامات پائی جاتی ہیں تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو لیک آف ٹائم اویئرنیس اور مینجمنٹ ہے، ایسے پرسن جو ہیں، ایسے بچے جو ہیں وہ ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کتنا وقت انہوں نے کس کام کو دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ امپلسونیس کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہائپر ایکٹیویٹی یا امپلسونیس، تو یہ لوگ اوور اسپینڈنگ کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہو اونچا بولنا، ٹھیک ہے، تیز سے چلنا، بھاگنا، کوئی کام ہو اس کو بہت جلدی سر انجام دینا، اور کوئی چیز کھانی ہے تو اس کو بھی بہت تیز رفتاری سے کھائیں گے اور جلدی کھائیں گے، کوئی چیز پڑھنی ہے تو بار بار اسی کو ریپیٹ کریں گے۔ تو یہ تمام علامات جو ہیں یہ امپلسونیس کیٹیگری کے اندر آتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفیکلٹی ٹو فوکس، تو ایسے لوگوں کو، تو ایسے بچوں کو جو ہے وہ فوکس کرنے پہ بہت زیادہ دقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ڈیفیکلٹی ٹو ریلیکسنگ آتا ہے، ان کو بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ ریلیکس کر پائیں اور آرام سے ایک جگہ پرسکون ہو کر بیٹھ سکیں۔ اس کے بعد سیلف کنٹرول کی جو ان کا اویئرنیس ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیسے انہوں نے کسی چیز کے اوپر ریئیکٹ کرنا ہے، اور وہ اگر اس کی مثال کلاس روم میں یہ بھی ہوگا کہ جب کوئی کوشچن کیا جاتا ہے تو بچے فوراً سے جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، کوشچنز کمپلیٹ بھی نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کے بعد اسٹرگلنگ ٹو سیلف موٹیویشن آ جاتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹڈ نہیں رہتے ہیں، ایک کام کر لیا تو اس کی موٹیویشن ختم ہو جائے گی، وہ سوچ کو لکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گول اچیو کرنا ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے جو کانٹینیوس اسٹرگل ہوتی ہے وہ نہیں کر پاتے ہیں، کام کر کے وہ ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ اس کام سے یا اس راستے پہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور سمپٹم بھی ہے کہ ہائپر فوکسڈ ہوتے ہیں یہ لوگ، یعنی کہ اگر ایک کام کرنے کا ارادہ کر لیں گے تو ارد گرد سے بالکل بے خبر ہو جائیں گے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کو اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور وہ صبح ہو شام ہو دوپہر ہو ہر چیز سے بے نیاز ہو کر وہ اپنا کام کرنے لگ جائیں گے اور ہائپر فوکس رہیں گے۔ تو یہ چند علامات جو ہیں وہ ADHD کے اندر آتی ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ لگی ہوگی ADHD جو ہے وہ کیا ہے اور یہ کیسے ہماری جو لائف ہے، خاص طور چائلڈہڈ ہے، اس کو متاثر کرنا ہوتا ہے۔ آپ کے ارد ایسے کوئی بچے ہیں تو یہ مت کہیں کہ باپ دادا جو تھا وہ بھی انچی دوڑ سی، تو کوشش کریں کہ آپ فوراً سے آکوپیشنل تھراپسٹ یا کسی ایکسپرٹ کے پاس لے کے جائیں تاکہ آپ بچے کی جو سمٹمز ہیں ان کے اوپر کام کر سکیں اور اس کی لائف میں آسانی لا سکیں۔